السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ذرائع نے یہ اطلاع دی ہے کہ بی کمپنی، جو بلیک کمپنی سابق آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے بنائی تھی، وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ لیکن ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ وہ ختم ہونے نہیں جا رہی۔ بی کمپنی کے اندر اب جو ہے وہ غیر مصدقہ رپورٹس اور اطلاعات کے اوپر جو افسران اور اہلکار ڈالے گئے ہیں، ان کا تو ایک آسرا بن گیا ہے کہ نئے آئی جی سندھ جاوید اوڈو جو ہیں ان کی سنیں، پرعزم ہیں، پر امید ہیں کہ ان کی سنوائی ہوگی۔ وہ اس وجہ سے کہ پہلے کے دور میں جب یہ بی کمپنی بنی تھی تو اس میں بغیر انکوائریوں کے غیر مصدقہ رپورٹس پہ بھی لوگوں کو ڈالا گیا تھا۔ بااثر جو افسران اور اہلکار تھے وہ بی کمپنی میں بھی راج کرتے رہے، کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے آمد تک نہیں کروائی۔ لیکن اب نئے آئی جی سندھ جاوید اوڈو آئے ہیں تو ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنی پالیسی پہ بھی کام کریں گے۔ وہ پچھلی پالیسیوں کو تو ٹھیک ہے، بی کمپنی ہے تو وہ بی کمپنی کا کام جاری رہے گا، چلتی رہے گی، اور اب جو ہے پولیس افسران اور اہلکاروں کے ساتھ کم از کم ناانصافی نہیں ہوگی۔ جو بغیر انکوائریوں کے ہیں یا غیر مصدقہ رپورٹس میں، ان کو وہاں سے نکال کر باعزت طریقے سے وہ اب نوکری کر سکیں گے۔ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ عوام کے ساتھ ناانصافی کرنے والے، زیادتی کرنے والے، جرائم کی سرپرستی کرنے والوں کے لیے بی کمپنی کے دروازے کھلے رہیں گے، یعنی بی کمپنی کا کام جاری رہے گا۔ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو میں چھوٹی سی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے پروگرام بھی کیا تھا، شاید اس پہ آپ نے سنا ہوگا کہ لائسنس برانچ کے 13 سے 14 کوئی افسران اور اہلکار تھے جن کو سابق آئی جی سندھ نے شکایات پہ بی کمپنی بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد سابق جو ایس ایس پی انٹیلیجنس اسپیشل برانچ تھی سوہائی، تو سوہائی کو جو ہے جب وہ ٹریفک میں تھی تو ان کو یہ انکوائری دی گئی تھی کہ اس پہ انکوائری کریں۔ انہوں نے انکوائری کی تھی اور یہ 13 سے 14 جو افسران اور اہلکار تھے وہ سب بے گناہ ثابت ہوئے تھے، تو ان سب کو دوبارہ سے لائسنس برانچ بھیج دیا گیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ پہلے ہمارا ملک ایک عجیب ملک ہے جہاں پہلے سزا دی جاتی ہے، بعد میں انکوائری ہوتی ہے، جبکہ دنیا بھر میں انکوائری پہلے ہوتی ہے، سزا بعد میں دی جاتی ہے۔ بے شک ہٹا دیا جائے سیٹ سے، لیکن آپ نے دھبا لگا دیا اس کے اوپر بی کمپنی کا، اور بی کمپنی کا دھبا لگانے کے بعد میں دھویا، اور اس کے بعد تمام میڈیا میں آ گیا، تمام جگہوں پہ آ گیا، اس کے بعد کلیئر کر کے انہیں واپس نوکری پہ رکھا۔ یعنی اب شاید ایسا نہ ہو۔ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو نے اب اس چیز پہ بھی توجہ دینی شروع کر دی ہے کہ کوئی بے گناہ جو ہے وہ بی کمپنی میں نہ رہے۔ انہوں نے چارج سنبھالنے کے بعد مختلف رینج یونٹس اور مختلف جو پولیس کے شعبہ جات ہیں ان کے سربراہان سے انہوں نے بریفنگز لینا شروع کر دیے۔ جب سے چارج سنبھالا ہے مسلسل میٹنگز میں ہی مصروف ہیں، اور میٹنگز میں مصروفیت کے بعد بھی وہ تمام شعبہ جات کے افسران انہیں اپنے مسائل، اپنے کارکردگی، تمام چیزوں سے آگاہ کر رہے ہیں، اور اس پر وہ فوری طور پر جو ہے ان نکات کے اوپر وہ احکامات جاری کر رہے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ان کی کسی بھی احکامات کو پس پشت نہ ڈالا جائے، نہ نظر انداز کیا جائے۔ ہمارے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے واضح اثرات جو ہیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔
کیونکہ ہر افسر کی الگ پالیسی ہوتی ہے، تو اب ان کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر نتائج جو آئیں گے وہ سب کے سامنے آئیں گے، اور جیسے جیسے نتائج آتے رہیں گے سامنے ہم آپ کو ان نتائج سے بھی آگاہ کریں گے۔ بہرحال بی کمپنی جو ہے وہ جاری رہے گی، اور جو بھی عوام کے ساتھ زیادتی کرے گا یا کسی قسم کی بھی برے رویے برے سلوک سے پیش آئے گا، اس کے لیے بی کمپنی کے دروازے کھلے ہیں، اور وہ کسی وقت بھی بی کمپنی کا آرڈر اس کا ہو سکتا ہے۔ اپنے ہوسٹ حمید قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔